السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 96 سورہ آل عمران کی آیات 127 تا 134 کی تجوید ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
واللہ یحب المحسنین. لیقطع تاکہ کاٹ دے طرفاً ایک حصہ من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم یا رسوا کرے انہیں فینقلبوا تو لوٹیں وہ خائبین نقصان اٹھاتے ہوئے. لیس لکا نہیں ہے آپ کے پاس من الامر اختیار میں سے شیء کچھ بھی او یتوبہ یا توبہ قبول کریں علیہم ان کی او یعذبہم یا عذاب دیں انہیں فإنہم پس بے شک وہ ظالمون ظالم ہیں. وللہ اور اللہ تعالی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. یغفر بخش دیتا ہے لمن یشاء جسے چاہتا ہے ویعذب اور عذاب دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا ہے رحم کرنے والا. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو لا تأکلوا الربا نہ کھاؤ سود اضعافا مضاعفا دگنا چگنا کر کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اور ڈرو اس آگ سے اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ تعالی کی والرسول اور رسول کی لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے. وسارعوا اور جلدی کرو الی مغفرۃ مغفرت کے لیے من ربکم اپنے رب سے وجنت اور جنت کے لیے عرضھا جس کی چوڑائی السماوات آسمانوں والارض اور زمین کے برابر ہے اعدت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی السراء آسانی میں والضراء اور مشکل میں والکاظمین الغیظ اور پینے والے غصے کو
والعافین اور معاف کرنے والے عن الناس لوگوں کو، واللہ اور اللہ تعالی یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ سورہ آل عمران کے پچھلے سبق میں ہم غزوہ احد کی تفصیل پڑھ رہے تھے کہ وہاں کفار کی تعداد کتنی تھی، مسلمانوں کے کتنے افراد تھے، کیسا معرکہ ہوا اور کیا کچھ حالات تھے، مختصر ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم پچھلے سبق کی ایک آخری آیت جوڑتے ہیں تاکہ تسلسل معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ جو فرشتوں کی تعداد 3000 اور پھر 5000 اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی، یہ تو آپ کے لیے ایک خوشخبری، بشارت، آپ کی تسلی اور ڈھارس کے لیے تعداد ذکر ہوئی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور پھر ان اسباب سے آپ کے دل کچھ مطمئن ہو جائیں، ورنہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اصل مدد، نصرت اور تعاون اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آج کا سبق جو شروع کر رہے ہیں اس کی پہلی آیت میں اس سارے معرکے کا ہدف اور مقصد یہ بتایا کہ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے کفار کا ایک حصہ، ایک ان کا کچھ گروہ، انہیں اللہ تعالیٰ کاٹ دے، ان کی جانیں لے لے، او یکبتہم، یا پھر انہیں رسوا و ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، کہ وہ نقصان اٹھاتے ہوئے خائب و خاسر بنے ہوئے واپس آئیں۔ ان ساری سہولیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اصل حیت بطور بشر یہ بتائی کہ جتنے لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں کہ او یتوب علیہم، یا آپ ان کا کوئی عذر سن کے انہیں نافرمانی کرنے کے باوجود معاف کر دیں، ان کے لیے نظر عنایت کھلی رکھیں، او یعذبہم، یا آپ انہیں کسی طرح کسی شکل میں کوئی ایذا دیں، کوئی عذاب دیں، فإنہم ظالمون، کہ وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ایک تو اس موقع پر نبی علیہ السلام کی کیفیت کہ آپ زخمی، آپ کے دندان مبارک شہید، آپ کے پاؤں جسم خون سے بھرا ہوا، صحابہ کرام کی کثیر تعداد 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید، لیکن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے بھی سردار اور سربراہ ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، تو کسی اور کے پاس کوئی اختیار ہو سکتا ہے؟ کوئی ڈوبی ہوئی کشتی پار لگا سکتا ہے، کوئی زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، مردہ کو ختم کیے ہوئے کو دوبارہ اٹھا کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے یہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، دوسرا قیامت تک آنے والے ہر قرآن سے معلومات حاصل کرنے والے قاری کے لیے یہ بتایا کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کا ہے، تو سب کا اختیار بھی
اللہ کے پاس ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے اس کا مواخذہ کرے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر غزوہ احد کے حالات جس طرح کے تھے کہ انصار مدینہ جن کے ساتھ کفار کے علاوہ یہودیوں کے بھی تعلقات تھے اور ان کے مختلف شکلوں کے بزنس ان کے ساتھ چل رہے تھے، جن میں سود پر مبنی بہت ساری ان کے درمیان کی معاہدات کی شکلیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے والے مومنوں کے ساتھ کھلا یہ عقدہ رکھا کہ اے ایمان والو، اب لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم سود کو بڑھا چڑھا کے اپنی تجارت اس طرح نہ کرو کہ جس میں سود ہو، یہ بزنس کا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے وہ ختم کر۔ یہ اسلام کے احیاء کی بنیاد، ہم پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم تائب ہو، اگر تم اپنی اس غلطی اور گناہ کو چھوڑو تو تمہارے لیے صرف تمہارا کیپٹل اماؤنٹ، اصل زر جو ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جتنا تمہارا معاہدہ ہے کسی سے اس کے ساتھ زیادہ مال لینے کا وہ ختم کر دو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے متصل بعد مسلمانوں اور یہودیوں اور کافروں کے درمیان جتنے ایسے معاہدے تھے جن سے وہ سود کی شکل میں مال دیتے یا لیتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اب اسے فوراً ختم کرو، بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقویٰ اپنے دل میں رکھو تاکہ تمہاری نجات ہو جائے، تمہیں فلاح مل جائے۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ کا خوف اپنے دل میں رکھو جو اللہ کے احکام کو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور کیا کرو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی، سہولت اور رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور دوڑے دوڑے آؤ، سرعت رفتاری سے آؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے بخشش کروانے کے لیے، گناہ معاف کروانے کے لیے دوڑے ہوئے آؤ، وجنت، اور جنت کی طرف بھاگے ہوئے آؤ، ارضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ عام طور پر ہم کسی چیز کا سائز یا حجم بتانا ہو یا پوچھنا ہو تو ہم اس کی لمبائی اور چوڑائی پوچھتے ہیں کہ وہ لمبی کتنی ہے، جگہ چیز اور چوڑی کتنی ہے، اور عام طور پر عرف عام میں لمبائی زیادہ اور چوڑائی کم ہوتی ہے۔ جو زیادہ حصہ ہے اسے ہم لمبائی کہتے ہیں، اور جو کم جس کی میجرمنٹ ہو اسے چوڑائی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لمبائی کا ذکر نہیں کیا، جنت لمبی کتنی ہے وہ نہیں ذکر کیا، فرمایا عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور دل میں خیال اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے تو اللہ ہمیں بھی متقین میں شامل کر دے، ہم بھی متقین بن جائیں۔ آگے اللہ نے تعریف بھی بیان کی ہے کہ متقین کنہیں کہا جاتا ہے، متقی لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، بہت سے کام، نمازیں بھی تقوی میں ہیں، روزے بھی تقوی میں ہیں، اللہ کا خوف اصل یہی کام کرنے پر آمادہ کرنے کی حیثیت اور کیفیت کا نام ہے۔ یہاں اللہ نے کچھ اور کام بھی بتائے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو مسرت میں بھی، خوشی میں بھی، آسانی میں بھی، والضراء اور مشکل میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب آسانی ہو
انسان کے پاس مال جتنا زیادہ ہو اتنی زیادہ حرص اور لالچ اس کے دل میں آتی. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اسے سہولت ہو تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. وَالضَّرَّا، جب کسی ضرر میں مشکل میں ہو تب بھی وہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اپنے مال سے صدقہ کرے، اپنے علاج کے لیے اپنے مال سے صدقہ کرے، دعا کی قبولیت کے لیے اپنے مال سے صدقہ کرے، بہت سے مشکلات سے نکلنے کے لیے صدقے کو بطور دعا اور دوا استعمال کرے. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے. متقین کی تعریف اور ان کے کام ذکر ہو رہے ہیں. پہلا، اللہ کے راستے میں آسانی اور مشکل ہر حال میں خرچ کرنے والے. دوسرا، غصے پر قابو رکھنے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے. والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ معاملات اس طرح کرنے والے کہ انہیں معاف کر. جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی سختیاں ہوں، سب سے اچھا کام معافی مانگنا اور معاف کرنا. اور سب سے بڑی تکبر کی علامت یہ ہے کہ انسان آج کل وہ آسان طریقہ ہو گیا نا، باپ کو تباہ کیا، برباد کیا، بھائی کو، بہن کو، اور آخر میں انگریزوں کا لفظ بنایا ہوا سوری استعمال کرتے. معافی اس کا نام نہیں ہے. معافی تو تلافی کے بعد ہوتی ہے. کسی کا مال لے لیا، اب اس کو صرف سوری کر دیا، اس سے وہ معاملہ حل ہو گیا. کسی کے ساتھ قطع رحمی کی، وہ جو اس کے حقوق تھے وہ نہیں دیے، اس کا مال ہڑپ کیا، اس پر ظلم کیا، اور آخر میں لفظ انگریزی کا سوری یا اردو کا معذرت استعمال کیا تو کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. والعافین عن الناس میں معافی دینی بھی اور معاف کرنا دونوں شامل ہے کہ اپنے گناہ کی تلافی کر کے معافی مانگی جائے اور اس بات کا اطمینان کیا جائے کہ میں نے جس سے معافی مانگی ہے اس نے مجھے معاف کر دیا ہے یا نہیں. صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے تو معافی مانگ لیا، یہ بھی کنفرم ہونا چاہیے کہ اس نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. کسی سے مال لیا تھا، نہیں دیا، کسی کا مال چوری کیا تھا، واپس نہیں دیا، کسی کی عزت لوٹی تھی، کسی کا کوئی نقصان کیا تھا، اس پر اگر اس نے وہ مال لیے بغیر معاف کر دیا تو یہ بڑی سعادت کی علامت ہے. نہیں تو جب تک اس کا وہ حق اس کو دے کے اس سے معاف نہ کروا لیا جائے اللہ کے ہاں معافی نہیں. یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ جنت اعدت للمتقین، یہ سب کے لیے نہیں ہے، صرف متقین کے لیے. اور یہاں اس سبق میں ان کے جو طور اتوار ذکر ہوئے ہیں کہ ہر حالت میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، غصے کو ہلکا کرنے والے، قابو کرنے والے، نرم کرنے والے، اور لوگوں سے معافی مانگنے والے اور انہیں معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اس طرح کی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس طرح کے قابل بندوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.